بی بی کے ساتھ مسا کے جمہوریت ختم ہو چلے وہ ختم ہو گیا. وہ کوئی غلط فہمی ہے جس میں رکھا ہے. 90s 80s کی سیاست دوبارہ سے دہرائی نہیں جائے گی. بی بی کے ساتھ میثاقی جمہوریت جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی کوئی جو ہے وہ کمیٹڈ ہے, وہ کوئی تخت نہیں ہے, کوئی بادشاہیت نہیں ہے جیسے نواز شریف کی حکومت ہے. بی بی اگر شہید بھی ہو گئی ہے پارٹی چلے گی. سب سوال اٹھاتے ہیں, بار بار پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے, بابر اعوان صاحب نے بھی آج اٹھایا عدالتیں جیسے رات میں انہوں نے کہا لگی, اور اصغر خان کی پٹیشن کو بھی سنا جائے, اور پیپلز پارٹی کا وہ کہتے ہیں کہ بار بار ان کے خلاف ایسے کام ہوتے ہیں, تو اصغر خان کی پٹیشن کو کیوں نہیں سنا جاتا؟ اور آپ کو واقعی لگ رہا ہے بلیم گیم میں اس وقت سارا سلسلہ چل رہا ہے؟ مجھے جو اس سارے ڈسکشن سے ایک طرح کا کہ ہم بھی سٹیک ہولڈر ہیں اس میں, جب پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں ہمیں زیادہ فائدے ہوتے ہیں, ہمیں اچھا لکھنے کا, کھل کے لکھنے کا, اور یہ لوگ بڑے ٹالرنٹ ہوتے ہیں. ڈیموکریٹک لوگ ہمیشہ سوسائٹی کے لیے یا میڈیا کے لیے سب سے زیادہ ہوتے ہیں. یہ کتنے ہی برے کیوں نہ میرے لیے ہمیشہ ایکسیپٹیبل رہیں گے. لیکن جس طریقے سے یہ چیزوں کو یہ گڑبڑ کی جا رہی ہے, مثلا نواز شریف صاحب کی اسپیچ دیکھیں, انہوں نے ایک وہاں پہ بات کی کہ جن لوگوں نے ملٹری ٹیک اوور کو انڈورس کیا تھا جوڈیشری میں, ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. لیکن اب جب وہ نام لیتے ہیں کہ زرداری صاحب کا احتساب ہونا چاہیے کیونکہ انہوں نے نمبر 1 2 3 4 کام کیے ہیں, تو پھر ہمیں وہ بھی بتانا چاہیے وہ کس کی بات کر رہے ہیں, کہ جنہوں نے ملٹری ٹیک اوور کو کس نے انڈورس کیا تھا, کون سا عدالت میں بیٹھا ہوا جج ہے جس کے بارے میں میاں صاحب کہہ رہے ہیں. اب میاں صاحب اس پہ آگے تھوڑی سی ایکسپیڈینسی کا شکار ہوتے ہیں, اس پہ نہیں رکنا چاہیے, کیونکہ میاں صاحب کی ایک اچھی عادت میں سمجھتا ہوں, بڑا عرصہ ان کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے, ان کے ساتھ انٹریکشن رہا ہے, از اے ویری ڈیسنٹ پرسن. ایک چیز انہیں کرنی چاہیے اس وقت, جو میاں صاحب میرا خیال ہے تھوڑا سا اپنی پارٹی کے پریشر میں ہیں, جس کے بعد مڈ ٹرم کے الیکشن کے بھائی صاحب کے ساتھ ہمیشہ مجھے شو میں آ کے بڑی خوشی ہوتی ہے, اچھی گفتگو ہوتی ہے, مطلب بڑے اچھے طریقے سے. اب بھائی صاحب نے کہا کہ بھٹو صاحب نے مڈ ٹرم آ کے الیکشن کروائے تھے, اس کا آؤٹ کم کیا نکلا تھا, اور بھٹو صاحب بعد میں انہیں مڈ ٹرم الیکشن کی وجہ سے نہ صرف الیکشن وہاں پہ ان کے وہ ہوئے تھے, ان پہ الزام لگے ریگ ہوئے, اس کو اتنی بڑی کمپین چلی اور ملک ماشاءاللہ میں چلا گیا. 10-12 سال کے لیے ہم نے بھٹو صاحب کو بھی کھویا, پولیٹیکل کلچر بھی کھویا, آپ کو وائلنس ہے, پتہ نہیں کیا کچھ. لیکن اس وقت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مڈ ٹرم لیکن ان ہاؤس چینج کی بھی جو بات ہوتی ہے, میاں صاحب نے 1.5 انچ کی مسجد کا بھی ذکر کیا انہوں نے اپنی. ان ہاؤس چینج کا ان کا پولیٹیکل رائٹ ہے, وہ کوئی بھی پارٹی کر سکے, اس میں میں ایجیٹیٹ کروں آپ کریں, یہ تو بے وقوفی ہوگی کہ کیوں نہیں کرنے دے رہے. ایک چھوٹی سی میری بات ہے کہ آپ نے یہاں جنرل ضیاء کو 10 سال برداشت کیا, جنرل مشرف کو آپ نے کیا, آپ نے ایوب کو کیا, 2.5 سال گزر گئے, کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. اور یہ لیڈر ہمارے لیڈر کتنی ہی کرپشن کیوں نہ کر لیں, اور ہو بھی رہی ہے, یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری باتیں غلط کہہ رہے ہیں, میں اس کا بہت ساروں کا وٹنس ہوں, میں ڈاکومنٹس لاتا ہوں, چیزیں لاتا ہوں. لوٹ مار کا ایک بازار گرم ہے, اور میری اسی آپ بھی بیٹھی ہوئی تھی جب یہ وزیر اعظم گیلانی صاحب سے میری اچھی خاصی ہارٹ آف میں سب سے زیادہ کرپشن کو آپ وہ ٹالریٹ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا اگر ایسی آپ کے پاس ہے تو عدالتوں میں چلے مجھے کہتے ہیں پہلے 10 لاکھ روپے کا ظفر علی شاہ صاحب کو وکیل کریں, جو میرے دوست ہیں, ان کو جائیں عدالت میں جائیں پروو کریں, اور جو میں نے LNG کا اسکینڈل عدالت میں پروو ہوا, نوید قمر صاحب ہر وقت ان کے ساتھ ہوتے ہیں وہاں پہ. سو ٹالریشن ہے کرپشن کی طرف, لیکن میں سمجھتا ہوں کورٹس کا جو رول تھا وہ یہی تھا, اچھا رول پلے کر رہی تھی کورٹس. انہیں چاہیے تھا کہ گورننس والے ایشو پہ اپنا کو ٹائٹ کرتے, حکومتوں کو ٹائٹ کرتے, بیوروکریسی لوگ تانگ ہیں, پولیس سے تانگ ہیں, اور انجسٹسز ہو رہے ہیں, اور سسٹم کو ہیلپ کریں, پولیٹیشین کو آپ ہیلپ کریں کہ ریفارم لے کے ریولوشن کی طرف. ریولوشن ہمیشہ آپ کو ڈیزاسٹر سے آپ دیکھیں, یہ دنیا میں آج جو ایک خبر کل چھپی ہے کہ پاکستان دنیا کے تمام ممالک میں سب سے نیچے ہے قانون پر عملداری کے حوالے سے, یہ ایک رپورٹ آئی ہے, اور اس رپورٹ کو بھی آپ ڈینائی کر دیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر کسی جگہ کے اوپر بھی غریب کے لیے, مڈل کلاس کے لیے قانون آج بھی, وہ کوئی صوبہ ہو, کوئی مرکز ہو, کسی جگہ ہو, کوئی انصاف نہیں ہے. اور آج اس ملک کے اندر عدالتیں بے بس ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ملکوں اور قوموں کی تباہی کا سبب جو ہے قانون پر عملداری نہ ہونے سے ہے. اور دوسری بات, 2.5 سال میں قیامت آئی ہے. کلاسا صاحب میرے بھائی ہیں, میں کہتا ہوں 2.5 سال میں قیامت, دیکھیں میری بات سنیں, قیامت کہاں آتی ہے؟ قیامت ہمیشہ غریب کے جھونپڑے میں آتی ہے. اور آج چلے جائیں کسی بندے سے پوچھ لیں, آپ ہمارے پبلک سیکریٹریٹ میں نے اس دن بھی کلاسا صاحب کو ایک دعوت دی تھی, اور آج دوبارہ دیتا ہوں, صبح میں پھر بیٹھوں گا, پھر آ جائیں. خدا کی قسم, سفید پوش لوگ, باریش لوگ, مائیں بہنیں اور بیٹیاں, ہاتھوں میں صرف 500 روپے کا فیس کارڈ پکڑا ہوا ہے. مجھے یہ بتائیں, جس ملک کی یہ حالت ہو اس پر اگر ہم پولیٹیشین نہیں چیخیں گے, ہم اپنے لوگوں کو یہ کہیں گے یہ محرومیت دور کریں. خدا بلٹ پروف گاڑیوں, جو عوامی نمائندہ ہوتا ہے, میں مانتا ہوں کہ صدر صاحب, وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ, کچھ لوگ ایسے ہیں ان کی سیکیورٹی, جن لوگوں نے کبھی بلی بھی نہیں ماری, میری بات سنیں ذرا, جن لوگوں نے کبھی بلی بھی نہیں ماری, ان کے ساتھ آپ لوگوں کو دیکھ لیں, ان کی بلٹ پروف گاڑیاں دیکھ لیں, آپ حیران ہو جائیں گی
کہ یار یہ لوگ تو وہی ہیں جو گلی محلے میں ووٹ مانگتے ہیں اور آج یہ بلٹ پروف گاڑیوں میں پھر لوگوں میں محرومیاں بڑھ رہی ہیں کی جماعت ہے اور وہ اتنی شاہانہ خرچیوں میں عیاشیوں میں پڑ چکی ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سوسائڈر بنے ہوئے اس وقت، کیا ہمیں ہمارے ساتھ کچھ کریں کہ ہم سے سسٹم کو لپیٹا جائے سب کچھ؟ یہ ایک صرف الزام تراشی ہے، اگر پہلے بھی ہوا ہے، اس سے پہلے بھی ہوا ہے، ابھی بھی ہو رہا ہے، لیکن اگر کچھ بھی کہہ لیں حقیقت ہوتی ہے۔ یہ جھونپڑے کہ جن یہ بات کر رہے ہیں نا، ان کو آواز، نام، شخصیت، پہچان پیپلز پارٹی نے دی ہے اور کسی پارٹی نے نہیں دی ہے، اور پیپل پارٹی آج بھی ان کا ووٹ لے کر آئی ہے۔ اور لیکن پھر بھی عام آدمی کی حالت تو سب کے سامنے ہے نا، عام آدمی کی حالت تو سب کے سامنے ہے۔ وہی دستی دوبارہ اسی جھونپڑوں سے ووٹ لے کر آیا، یہ صرف کہنے کی باتیں، ایک بات ووٹ لینے کی نہیں، عام آدمی کا پیٹ بھرنے کی ہے، عام آدمی کے مسائل سننے کے، جن پہ ابھی تک کوئی توجہ دی نہیں۔ آپ مسائل کو ڈسٹارٹ کر کے اس کو صرف اپنی تقریر کے لیے استعمال کریں تو اس کا دنیا میں کہیں حل نہیں ہے۔ یو کے میں آپ نے دیکھا ان کے اوپر ٹیکسز کتنے لگے، ان سے چائلڈ پروٹیکشن کے، ان سے وہ جو رائٹس ہیں وہ لے ان کو جو پیسہ ملتا تھا وہ ان کی گورنمنٹ نے وڈرا کر لیا۔ فرانس میں لگے، ایشوز ملکوں میں آتی ہے، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں ایشوز نہیں ہے، بے تحاشا ایشوز ہے، ابھی وہ ڈسکشن بے معنی اگر ہم کہیں کہ کہاں سے آئے، اس میں بھی آپ نے کہا کہ لوور کورٹس کو اپنا کام کرنا چاہیے، وہ تو ہمارا کام تھا کہ عدلیہ کو ہم نے آزاد کیا، لیکن آپ کہتے ہیں گورننس کے ہم آپ نے آزاد نہیں کیا، یہ اس کی تصدیق کرتے ہیں یا اللہ کو آزاد نازل جان کرتے ہیں کہ ہم نے عدلیہ کو آزاد کیا ہے؟ بالکل، عدلیہ کو رضا گیلانی نے آزاد کیا ہے۔ چلیں آج دیکھتے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب آپ نے عدلیہ کو آزاد نہیں کیا۔ میڈم آپ ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو کرتی ہے، صرف یہ بتا دیں اللہ کو آزاد نازل جان۔ عباسی صاحب پلیز، نہیں، اللہ کو عدلیہ کو کس نے آزاد کیا؟ عباسی صاحب سچ بولے نا، ہم پالیٹیشین جھوٹ بول کر اس ملک اور قوم کو تباہ کر رہے ہیں۔ بڑی بے انصافی ہے اس ملک کے ساتھ، ہمیں صرف بیان بازی نہیں کرنی چاہیے۔ عدلیہ کو کس نے آزاد کیا؟ سوال یہ ہے عدلیہ کو کس نے آزاد کیا؟ وہ تو سب کے سامنے ہے، کہنا چاہ رہے ہیں زیادہ پنجاب میں ہونے والا عدلیہ کی بات کرو، عدلیہ کو آزاد کس نے کیا؟ عدلیہ کو یوسف رضا گیلانی نے آزاد کیا ہے۔ وہ اپنی تقریر میں اپنی تقریر میں یہ اناؤنس بھی کرتے ہیں دوبارہ سے کہ میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے کیا ہے۔ چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، عباسی صاحب کی پارٹی کا بڑا رول ہے، انہوں نے آزاد کروایا، آئے، انہوں نے سب کچھ کیا۔ ایک آپشن زرداری صاحب کے پاس بھی تھا، ہمیں تھوڑا سا پولیٹیشین کے ساتھ اتنا انفیئر بھی نہیں ہونا چاہیے، ان کے فیلو پولیٹیشینز ہیں کہ اگر زرداری صاحب بھی وہی روٹ لے سکتے تھے جو جناح صاحب نے لیا تھا، مشرف صاحب نے، کہ وہ باہر چلے جاتے، سسٹم جاتا ہے جائے، اگر میں نہیں ہوں تو وہ نہیں ہے، انہوں نے ایک فلیکسیبلٹی زرداری صاحب نے بھی دکھائی، گیلانی صاحب نے دکھائی، اگین ان کا پریشر تھا، انہوں نے جنریٹ کیا تھا، مان لیتے۔ سو یہ پولیٹیشینز کو کلیکٹیو اپنے آپ کو ایک لوگوں کے سامنے اچھا طور پر لے کے رادر دین سے کہ ہم نے کرایا۔ لیکن ابھی جو ڈسکشن ہو رہی ہے نا، ابھی ہمیں 2 لائیو کالز آئیں، لوگوں نے کہا کہ سیاستدان کیا کر رہے ہیں، عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بلیم گیم کی وجہ سے سیاستدانوں کے اوپر یہ الزامات ہے، اٹ شوڈ بی اے کلیکٹیو ایشو۔ ان کے حلقے کے لوگ آتے ہیں، اگر یہ مجھے تھوڑا سا الاؤ کرے، میرا ان سے بڑی اچھی دوستی تعلق ہے، تو وہ حلقہ پنجاب میں آتا ہے، وہ وہاں پہ ان کی حکومت ہے، اگر سوشل اکنامک چینجز ہے، اب اس میں انہوں نے ایک منٹ اس میں بلینز روپیز کا روٹی کا انہوں نے پروگرام شروع کیا، اور ہمیشہ میری شہباز شریف صاحب کئی دفعہ بحث ان سے بھی ہوئی کہ اگر وہی 32 یا جتنے بھی بلین روپیز تھے آپ اس کو فارم سیکٹر میں جا کے کسانوں پہ سپینڈ کرتے، ایک سسٹینیبل گروتھ لے کے اس کو سبسڈائز کر کے دیا، آپ شہروں میں لے کے آتے، آپ کا پیسہ بھی ایک اس میننگ فل میں جاتا۔ سو نہیں کام اگر کہیں پہ غلط ہو رہے ہیں، روٹی میری بات سنیں، اگر یہ جو حالات ہیں وہ کر رہے ہیں، یہ صبح پنجاب کی وجہ سے ہیں، یہ جن حالات کا ذکر میں نے کہہ رہے ہیں نا، تخت لاہور والے میں 60% ایک علیحدہ چیز ہے۔ آپ جیسے صحافی کو یہ چیز دیکھنی ہے 60% پاکستان آپ کے پاس ہے، یہ چیز ایگریکلچر کی پالیسی کون لے کے آئے؟ ایگریکلچر کی پالیسی کون لے کے آئے؟ آپ کے پاس صوبائی محکمہ ایگریکلچر نہیں، کس نے امپورٹ کرنی تھی؟ آپ کے پاس پنجاب نے کرنی؟ آپ کے پاس زراعت کا محکمہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کا وزیر زراعت ہے کہ نہیں؟ میری بات سنیں، ابھی تو 18ویں ترمیم کے بعد اس طرف جائیں گے نا، پہلے بھی وزیر زراعت، اس سے پہلے وزیر زراعت آپ کو پتہ ہے برائے نام وزیر زراعت ہے، میں چینی کی بات کر رہا ہوں سر، میں وہی کہہ رہا ہوں آپ کا 60% پاکستان، میں اس وقت خارجہ پالیسی کی بات کر رہا ہوں، اس میں سوشو اکنامک چینج، میں اس وقت کرپشن کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے کوئی اسٹوری لکھی ہے اپنا پنجاب کی کرپشن کے اوپر؟ میں آپ کو پھر 10 بتانا شروع کر دوں گا۔ بہت ساری خامیاں ہیں، بہت ساری خامیاں ہیں، لیکن موجودہ حالات کا ذمہ دار کون ہے؟ مجھے یہ صرف اس سوال کا جواب چاہیے، وہ سیاستدان ہے جو ملک میں جھوٹ
اور مکر اور فریب کرتا ہے، بس اشارہ کرداری صاحب کی طرف جو میاں ایڈ کر دیں کہ وہ سیاستدان جو ابھی بھی ہم اسحاق جمہوریت سائن کرنے کے بعد جا کے جی ایچ کیو میں ابھی بھی جرنیل سے خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں، وہ بھی ڈیموکریسی کو ویک کرنے میں شامل کون سی مساق جمہوریت کی بات کریں؟ صاحب میری بات سنیں، وہ بھی شامل، میری بات سنیں، اس ملک کے اندر میں ہونے والے اس پورے